آج بھی کس طرح کے ان کی تباہی ہوئی جو وہ سیکیور نہیں کر سکی ان کی سیکیورٹی فورسز اپنے ملکوں کو. اور آپ اوپر سے شروع لیبیا سے شروع ہو، صومالیہ، سیریا، افغانستان، بوسنیا سے شروع ہوا تھا 90s میں. تو ہم آج بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ڈسپلنڈ اور ویل ٹرینڈ سیکیورٹی فورسز تھی جنہوں نے ہمیں سیکیور کیا. اگر آپ کی اکانومی کی یہ حالات ہیں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، تو اس کا مطلب آپ کی سیکیورٹی متاثر ہوگی. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ کبھی بھی ایک کوآرڈینیٹڈ نیشنل سیکیورٹی کا ہمارا کانسیپٹ نہیں آیا. اور اکانومی کے اندر بھی کبھی بھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے اپنے آپ کو اکنامکلی سیکیور کرنا کیسے. گروتھ ریٹ ہماری اوپر جاتی تھی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو جاتا تھا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا تھا، روپے پہ پریشر پڑ جاتا تھا. روپے جب نیچے جاتا تھا IMF کے پاس جانا پڑ جاتا تھا. اور جب بھی آپ IMF کے پاس جاتے ہیں، IMF کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ آپ مجبور ہیں ٹو گو ٹو دا بینک فار دا لاسٹ ریزورٹ. جو آخر میں آپ کی مدد کرنے والا ہے وہ IMF رہ جاتا ہے، جو سب سے سستے قرضے دیتا ہے آپ کو. تو آپ کی مجبوری ہو جاتی ہے، لیکن ان کی آپ کو شرائط ماننی پڑتی ہے. اور جب آپ شرائط ان کی جو مانتے ہیں، تو پھر آپ کا کہیں نہ کہیں آپ کی سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی ہے. سیکیورٹی ناٹ نیسسریلی آپ کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں، سیکیورٹی میننگ کہ آپ کے لوگوں کے اوپر آپ کو بوجھ ڈالنا پڑتا ہے. اور جو آپ کی سب سے بڑی سیکیورٹی ہوتی ہے، جب آپ کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، وہ ایکچوئلس آپ کی سیکیورٹی ہے. جب آپ کی عوام سٹیک ہولڈرز بن جاتی ہے ایک ملک کو بچانے کے لیے. تو اس لیے یہ جو کانسیپٹ اب آپ نے دیا ہے انکلوسیو گروتھ کا، کہ ہم جب تک ایک قوم بحیثیت قوم ڈیولپ نہیں ہوں گے، ہم اگر ایک ہی سیکشن ڈیولپ ہو جائے گا یا کانسیپٹ امیر ہو جائے اور عام لوگوں کی زندگیوں میں فرق نہ پڑے، وہ قوم ہمیشہ انسیکیور رہے گی. سیکیورٹی تب ہوتی ہے جب ایک انکلوسیو ڈیولپمنٹ، سب سمجھتے ہیں کہ ہم اس قوم کا حصہ ہیں. تو یہ جو آپ کا جو کانسیپٹ ہے انکلوسیو گروتھ کا، یہی جب میں مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں تو وہ پہلی دفعہ یہ کانسیپٹ آیا تھا انکلوسیو گروتھ کا. پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں فیصلہ کیا گیا کہ ہر کمزور طبقے کی اسٹیٹ ذمہ داری لے گی. مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ میں نے فائنلی کنونس کر لیا جتنے صوبے ہمارے نیچے تھے کہ ہم ہر خاندان کو سیکیور کریں ہیلتھ انشورنس دے کے. یونیورسل ہیلتھ انشورنس آج یہ ڈیولپڈ ممالک کے اندر بھی یونیورسل ہیلتھ انشورنس نہیں دیتے. اگر وہ انشور اپنے آپ کو کرتے ہیں تو پریمیم دیتے ہیں. یہاں ہم نے اتنی بڑا قدم اٹھایا ہے کہ ہر خاندان کو ہم نے ہیلتھ انشورنس دے دی 10 لاکھ کی اپنے صوبوں کے اندر جدھر ہماری گورنمنٹس ہے. بلکہ سوائے سندھ کے سارے صوبوں کے اندر اس وقت ہیلتھ انشورنس کا سلسلہ چل چکا ہے. اور انشاءاللہ مارچ تک ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی. جو چیلنج ہے پاکستان کا وہ ہے رول آف لا. یہ کوئی بھی دنیا کا آپ ملک دیکھ لیں، وہ خوشحال ہو ہی نہیں سکتا رول آف لا کے بغیر. دگنا سائز ہے ہمارا ناردرن ایریاز کا سوئٹزرلینڈ سے. ان کی صرف ٹورزم سے کوئی $60 ارب ان کی انکم ہے. ہمارا سارا ناردرن ایریا پڑا ہے، ہم نے کبھی اس کو ٹیپ ہی نہیں کیا. کیا وجہ ہے سوئٹزرلینڈ آگے نکل گیا؟ آپ اگر ایک چیز دیکھیں گے وہاں رول آف لا، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے، ادارے مضبوط ہیں. کچھ صرف ٹورزم اور دودھ اور مکھن وغیرہ سے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور ٹیکنالوجی سے، تعلیم سے. رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے کارٹلز بن گئے. اور میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ کارٹلز کا کیا سچویشن ہے. ہر ملک میں ریگولیٹرز ہوتے ہیں. ریگولیٹرز کا کام ہوتا ہے کہ
پبلک کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا. جو بھی ریگولیٹر ہوتا ہے وہ مثلا کمپٹیشن کمیشن ہے, اس کا کام ہے مونوپلیز کو روکنا اور آرٹیفیشلی جو ہورڈنگ کر کے قیمتیں اوپر بڑھا دیتے ہیں, عوام کا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا. جس طرح SCCP ہے, جس طرح اسٹیٹ بینک ہے, یہ سب ریگولیٹرز ہیں. میں نے ریگولیٹرز کی میٹنگ بلائی. میں نے ان کو کہا کہ جو جس طرح کا آپ کا کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا, آپ پبلک کا انٹرسٹ نہیں پروٹیکٹ کر رہے. انہوں نے مجھے جو جواب دیا وہ آپ سمجھیں کہ رول آف لاء کی کتنی ضرورت ہوتی ہے ملک کو. انہوں نے کہا ہمارے پاس ہمارے اوپر 900 کیسز ہیں, 900 اسٹے آرڈرز ہیں. یعنی اسٹے آرڈر کیا ہے کہ ریگولیٹر کو اپنا کام کرنے سے روک دیا کارٹیلز نے, اور کتنا پیسہ عوام کا جو وہ اسٹے آرڈرز کی وجہ سے رکا ہوا ہے, 250 ارب روپیہ. اور اسٹے آرڈر لیے ہوئے ہیں کیونکہ طاقتور ہیں. تو یہ سب سے بڑی اسٹرگل ہے ہمارا اور وہ اسٹرگل کی طرف ہم نکل چکے ہیں. کبھی بھی اس طرح طاقتور کو اس معاشرے نے کوشش نہیں کی قانون کے نیچے لانے کی. اور یہ آپ کی یہ جو اسٹرگل ہے یہ ہے بیٹل فار سول آف پاکستان, اور یہ بھی نیشنل سیکیورٹی پر ریفلیکٹ کرتی ہے.